أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. یہ آیت نمبر 278 سورہ البقرہ. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وذرو اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم اگر تم سچ مچ میں مؤمنین ایمان لانے والے ہو. یعنی پیچھے سود کی بات کی ہے کہ سود بہت بڑا جرم ہے. سود لینے والا، سود دینے والا اور سودی گواہ تینوں اللہ کے ہاں برابر کے مجرم ہیں اور ان کے لیے سخت وعید احادیث میں آئی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے یا اسلام لانے سے پہلے وہ سودی کاروبار کرتا تھا، اب جو سود رہ گیا ہے وہ چھوڑ دے اور اپنی اصل رقم صرف واپس لے لے تو وہ سچا مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرے اور سود کو چھوڑ دے. آیت نمبر 279. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا تو پھر تیار ہو جائیں. اذن عام ہے. بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ. یعنی اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، بغاوت ہے. وَإِن تُبْتُمْ،
ہاں اگر توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو پھر تمہارے لیے جائز ہے، رؤوس اموالکم اپنے مالوں کا اصل لینا، یعنی جتنی رقم دی ہوئی ہے اتنی آپ واپس لیں، توبہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس سلسلہ کلام میں داخل کر دی گئی۔ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال کے ذریعے، یعنی جو ذمہ داران بنائے گئے تھے ان کے ذریعے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک وہ سود خواری چھوڑ دینے کا عہد نہ کر لے، اسے نہ چھوڑا جائے۔ آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ اور اگر کوئی ہو ذو عسرۃ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ تو اسے مہلت دی جائے إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک کے لیے، وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے سے عاجز ہو گیا ہو، مجبور ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ وہ اسے مہلت دے، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی، یعنی کروا سکتی ہے۔ حدیث رسول میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بوجھ بہت چڑھ گیا۔ جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی مگر قرضے پھر بھی مکمل نہ ہو سکے۔ تب آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے لو اور باقی چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ تو فقہا نے وضاحت کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ سامان جس سے وہ اپنی روزی کماتا ہو، کسی حالت میں اس سے لے کر نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون فیہ جس میں تم سب کو لٹایا جائے گا، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ہر جان کو، ما کسبت جو بھی اس نے کیا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت کے دن سے ڈرو، وہ ایسا دن ہے کہ دنیا کے اندر تم چھپ سکتے ہو ایک دوسرے سے، جو مرضی کرو، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے، تم نیکی کے کام کرو، تم گناہ کرو، تمہیں مہلت ہے، لیکن اس دن سے ڈرو، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس میں لمن الملک اليوم صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، ہر شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اس دن تمہیں ہر صورت اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
جس نے جو نیکی کی ہے اس کو اجر ملے گا، اور اگر کسی نے خدا نہ خاصہ جو جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اس کی بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ وآخر